بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 500 سال سے زیادہ سال گزر چکے تھے اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آ چکا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے غیر معمولی واقعات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اصحاب فیل کا واقعہ قابل ذکر ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ فیل میں کیا ہے۔ اس زمانے میں عرب تاریخ پیدائش کو کسی غیر معمولی واقعہ یا کسی موسم کی نسبت سے جوڑتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اصحاب فیل یعنی ہاتھیوں والی ایک فوج یمن سے ابرہہ نامی ایک سردار کی قیادت میں کعبے کو توڑنے کی غرض سے آ کر مکہ کے قریب پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ اس کی فوج میں ہاتھی بھی شامل تھے، جنہیں عربوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ سارے ڈرے ہوئے مکہ شہر کو خالی کر کے پہاڑوں پر بھاگ چکے تھے۔ ابرہہ کی فوج شہر سے جانوروں کو تک ہانک کر لے جا چکی تھی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 100 سے زیادہ اونٹ بھی شامل تھے۔ اپنے اونٹوں کی خاطر عبد المطلب ابرہہ سے ملنے پہنچے تو ابرہہ نے مکہ کے سردار کا یہ سوچ کر استقبال کیا کہ وہ رحم کی بھیک مانگنے آئے ہوں گے، مگر عبد المطلب نے جب اپنے اونٹ واپس کرنے کا مطالبہ کیا تو اس نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، میں یہاں کعبے کو گرانے آیا ہوں اور تمہیں اس کی فکر کرنے کی بجائے اپنے اونٹوں کی پڑی ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اپنے اونٹوں کی خاطر آیا ہوں۔ کعبے کا مالک اللہ ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ سن کر ابرہہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب مکہ لوٹ کر کعبے کے دروازے سے لپٹ کر دعا میں مصروف ہو گئے کہ اللہ اس غضبناک فوج سے اپنی حفاظت فرما۔ ابرہہ اپنی فوج کے ساتھ چل پڑا۔ کچھ ہی دیر میں آسمان پر ہزاروں کی تعداد میں پرندے نمودار ہوئے، جنہیں قرآن نے ابابیل کا نام دیا ہے۔ ان پرندوں کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ ان پرندوں کی تعداد اتنی تھی کہ آسمان کالا ہو چکا تھا۔ جب پرندوں نے کنکریاں فوج پر گرانا شروع کیا، ساری فوج ایسے ہلاک ہو گئی جیسے بمباری سے ہوتی ہے۔ ہاتھی بھی گھبرا کر اپنی ہی فوج کو کچلتے ہوئے الٹے پاؤں بھاگے۔ ابرہہ جان بچانے بھاگا، مگر یمن پہنچنے سے پہلے ہی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ یہ وہ واقعہ تھا جس کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ دی جاتی ہے۔ اسلامی مورخوں کے مطابق اصحاب فیل کے واقعے کے سال ہی حضور کی پیدائش کا سال ہے۔ تمام محدثین اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کا یوم پیدائش 12 ربیع الاول بروز پیر ہے۔ حضور کی ولادت کی خبر سب سے پہلے حضرت صوبیہ نے اپنے مالک حضور کے چچا ابو لہب کو دی تھی، تو وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے اسی وقت انہیں اپنی غلامی سے آزاد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ سیدہ صوبیہ اور سیدہ حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا، تب حضور کو بنی سعد کی چراگاہوں کی طرف لے جایا گیا۔ اس طرح بچپن میں ہی 5 سال تک ان بدوؤں کے سیاہ خیموں میں ان کا قیام رہا۔ اس بستی کا نام شہتہ ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، مگر نہایت سرسبز، شاداب اور خوبصورت اور سادہ تھی۔ آج بھی یہ بستی آباد ہے اور یہاں بنی سعد کے لوگ آباد ہیں۔ اسی جگہ تپتے صحراؤں میں جھلستی دھوپ اور کڑکڑاتی سردی میں حضور کی پرورش ہوئی۔ حضرت حلیمہ کے گھر حضور کی آمد سے پہلے بہت غریبی تھی۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ جس سال حضور کی پیدائش ہوئی اس سال عرب میں قحط سالی تھی۔ ان کے گھر میں اتنی تنگ دستی تھی کہ بھوک سے کئی بار وہ غش کھا کر گر پڑتی۔ ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا جو رات بھر بھوک سے بلکتا رہتا، کیونکہ ان کی چھاتی میں دودھ ہی نہ ہوتا۔ جب وہ مکہ پہنچی، ان کی اتنی لاغر تھی
کہ ٹھیک سے چل بھی نہ پاتی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر بھی بھوکے تھے۔ رواج کے مطابق مختلف قبیلے کی عورتیں بچوں کو گود لینے پہنچی تھی اور عادت کے مطابق مالدار لوگوں کے بچوں کو گود لے لیا۔ جب حضرت حلیمہ پہنچی تو سب نے حضور کی والدہ کی غربت کی وجہ سے انہیں کسی نے نہیں لیا۔ ایک بار تو حضرت حلیمہ نے بھی انکار کیا، لیکن جب سب بچے ختم ہو گئے تو یہ سوچ کر کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اسی بچے کو ہی گود لے لیتے ہیں۔ جب حضرت حلیمہ نے سرور کائنات کو گود میں لے لیا تو حلیمہ کہتی ہیں ان کی گود دودھ سے بھر گئی اور کتنے ہی دن بعد ان کے بچے نے سیراب ہو کر دودھ پیا۔ جب وہ اپنے خاوند کے پاس پہنچی تو دیکھا اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ دونوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور وہ رات ان کو سکون کی نیند آئی۔ صبح ان کے خاوند نے کہا حلیمہ ہمیں بہت بابرکت بچہ ملا ہے۔ حلیمہ کے کہنے کے مطابق ہر چیز میں ہمیں برکت ہی برکت نظر آنے لگی۔ جب ہم مکہ سے روانہ ہوئے تو ہماری اونٹنی سب سے آگے دوڑنے لگی تو باقی عورتیں حسد کے مارے کہنے لگی حلیمہ ذرا آہستہ چلو، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جو کل تک اتنی لاغر تھی کہ چلا بھی نہیں جاتا تھا اور آج اتنا دوڑ رہی ہے کہ جیسے اس میں ایک نئی جان آ گئی ہے؟ اب سب عورتیں حسرت سے کہنے لگی کاش یہ بچہ ہمیں مل جاتا۔ حلیمہ جہاں بھی قیام کرتی وہ علاقہ سرسب شاداب ہو جاتا۔ اب ان کی غریبی اور تنگدستی دور ہو گئی۔ اب یہ حالت ہو گئی کہ ان کی بکریاں اتنا دودھ دیتی کہ ان کے قبیلے کے لوگ کہتے ہم بھی وہیں اپنی بکریاں چرائیں گے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ بکریوں کی تعداد بڑھتی گئی اور حلیمہ کا شمار قبیلے کی امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ یہ صرف حلیمہ جانتی تھی کہ یہ برکت صرف اس مبارک بچے کی وجہ سے ہے، اور وہ اور ان کا خاوند دل و جان سے اس بچے کی حفاظت کرتے۔ ان کے 3 بچے بھی حضور کے گرویدہ تھے اور ہر وقت ان کی خاطرداری اور پرورش میں لگے رہتے۔ خاص طور پر ان کی بیٹی شیما حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتی۔ رات کو انہیں لوریاں دے کر سلاتی۔ حضور بھی اپنے رضائی بھائی بہنوں سے بہت محبت کرتے، ان کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن جب حضور بکریاں چرانے میں مصروف تھے تو ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور حضور کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا تو ان کے رضائی بھائی بہن ڈر گئے، اور جب گھر پہنچ کر اپنی ماں حلیمہ کو یہ واقعہ بتایا تو دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ اس سے پہلے کہ کوئی محمد کو نقصان پہنچائے ہمیں انہیں ان کی والدہ کے حوالے کر دینا چاہیے، اور تقریباً 5 سال بعد انہوں نے حضور کو حضرت آمنہ کے حوالے کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد حضرت آمنہ ان کو لے کر اپنے میکے مدینہ تشریف لے گئی، اور 1 ماہ کے بعد واپسی پر ابوا کے مقام پر ان پر بیماری نے حملہ کیا اور اس بیماری سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضور کی عمر صرف 6 سال تھی۔ اب حضور کی پرورش کی ذمہ داری ان کے دادا عبد المطلب نے لے لی۔ وہ حضور کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے اور بے حد محبت اور شفقت سے پیش آتے، اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ ان سے محبت کرتے۔ حضرت ابو المطلب کو جب یہ محسوس ہوا کہ ان کے پاس اب زیادہ وقت نہیں بچا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو بلا کر نصیحت کی اور وصیت فرمایا کہ اپنے بھتیجے سے ہمیشہ شفقت اور محبت سے پیش آنا اور ان کی حفاظت میں کوئی کسر نہ رکھنا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضور کی عمر 8 سال تھی، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اپنے دادا کے انتقال پر حضور بہت روئے تھے۔ دادا کے بعد چچا ابو طالب سے حضور بے حد محبت کرتے تھے، لہذا ان کی پرورش اب ابو طالب کے ذمے آ گئی۔ ابو المطلب کے بعد ابو طالب مکہ کے سب سے بڑے سردار، لیکن بہت امیر نہ ہونے کے باوجود وہ اپنی موت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ جب ساری قوم ان کی دشمن بن گئی تھی تب بھی انہوں نے ہر طرح سے حضور کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ سیسا پلائی دیوار کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے سامنے کھڑے رہے۔ حضرت ابو طالب ہی نے حضور اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پڑھایا تھا۔ حضرت ابو طالب نے اپنی وفات سے پہلے بنو مطلب کے سرداروں کو طلب کیا
اور حضور کی حفاظت کی نصیحت کی، اور جس سال ان کا انتقال ہوا اسی سال حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا۔ یہ حضور کے دوہرے غم کا سال تھا، اس لیے اس سال کو غم کا سال کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر جوانی تک ان کی پرورش کرنے والی خواتین اعلیٰ صفات کی حامل تھی۔ ان کی والدہ حضرت آمنہ کا تو کیا کہنا، وہ عرب کے ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے بعد حلیمہ سعدیہ کا تعلق بھی عرب کے ناموں اور قبیلے سے تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو المطلب کے زیر پرورش آئے تو ان کی کنیز، جن کا نام تھا حضرت ام ایمن عرف برقہ، نے حضور کی پرورش میں حضرت آمنہ کے ساتھ شریک رہی۔ انہوں نے بچپن میں حضور کو گودوں کھلایا، انہیں کھانا کھلاتی۔ حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسی محبت ڈال دی کہ ایک لمحے کے لیے بھی حضور کو اپنے سے جدا نہ ہونے دیتی۔ ان کے علاوہ حضرت ابو المطلب کی زوجہ حضرت حالہ، جو کہ ان کے سب سے پیارے چچا حضرت حمزہ کی ماں تھی، انہوں نے بھی حضور کے بچپن میں دیکھ بھال میں اپنی اولاد سے بڑھ کر کیا کرتی۔ جب حضور ابو طالب کی زیر نگرانی آئے تو ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد، جو کہ حضرت علی کی والدہ تھی، نے بھی حضور کی دیکھ بھال اپنے بچوں سے بڑھ کر کیا کرتی۔ یہ بچپن سے ہی نہایت نیک اور اعلیٰ صفات کی مالک تھی اور حضور سے بے پناہ محبت، ماں جیسی محبت کرتی تھی۔ وہ حضور کی محبت اور خدمت میں اپنے شوہر سے کم نہ تھی۔ حضور خود فرمایا کرتے کہ وہ خود بھوکی رہتی اور انہیں کھانا کھلایا کرتی۔ یہ میری ماں کے بعد میری ماں تھی۔ غرض اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم تو پیدا کیا، مگر ان کی دیکھ بھال اور تربیت کے لیے ان کے چچاؤں کے دلوں میں ایسی محبت بھر دی کہ اپنی اولاد سے زیادہ حضور کی دیکھ بھال کرتے۔ اور پھر حضرت ام ایمن، حضرت حلیمہ، حضرت ابو المطلب کی بیوی حالہ اور والدہ محترم حضرت علی مرتضیٰ فاطمہ بنت اسد، ان سب معزز خواتین نے حضور کے بچپن کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کو یاد کرتے، ان کی آنکھیں نم ہو جائیں کرتی۔ تو ناظرین، یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے حضور کے بچپن کا۔ اسے تاریخی کتابوں میں درج واقعہ سے لیا گیا ہے، لیکن سب کتابوں کا حوالہ اس ویڈیو میں دینا ممکن نہ تھا۔ کچھ باتیں رہ گئی ہوں تو اللہ سے درگزر کی دعا کرتے ہیں، آمین۔